میں مالکن کے گھر کام کرتی تھی۔ وہ بہت تہجد گزار عورت تھیں۔ اچانک ان کے شوہر کا ویزا باہر کے ملک کا لگ گیا تو وہ کچھ پریشان ہو گئیں، اور جب جانے لگیں تو اپنے کپڑوں کا ایک جوڑا مجھے دے گئیں اور بولی، اس مہنگے جوڑے کو سنبھال کر رکھنا، میں کچھ عرصے بعد آ کر تم سے واپس لوں گی اور بدلے میں تمہارے لیے بہت مہنگے تحفے لاؤں گی، مگر تم کبھی بھول کر بھی اسے پہننے کی غلطی نہ کرنا۔ میں مان گئی اور اس جوڑے کو سنبھال کر رکھ لیا۔ ایک دن شادی پر جانا تھا تو میرے پاس کوئی اچھے کپڑے نہ تھے۔ یوں اچانک مجھے مالکن کا وہ مہنگا جوڑا یاد آ گیا۔ سوچا تھوڑی ہی دیر کی تو بات ہے، پہن لیتی ہوں، اور پہن کر شادی پر چلی گئی۔ جب واپس گھر آئی تو کمرے میں قدم رکھتے ہی جان نکل گئی۔ میری مالکن گھبرائی گھبرائی سی پورے گھر میں پھر رہی تھی، کبھی اسٹور روم جاتی تو کبھی اوپر چھت پر۔ اب وہ تھک ہار کر لاؤنج میں پڑے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میری مالکن بہت اچھی اور نیک عورت تھی۔ انہوں نے کبھی میری دل آزاری نہیں کی تھی، کبھی مجھے ملازمہ نہیں سمجھا تھا، بلکہ ہمیشہ کہتی تھی، راشدہ تم میری بڑی بہنوں کی طرح ہو۔ اب ایک بڑی بہن ہونے کے ناطے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ چھوٹی بہن کی پریشانی کی وجہ معلوم کر کے اس کی مدد کروں۔ میں کچن کی کھڑکی سے مالکن کو دیکھتی رہی، پھر باہر نکل آئی۔ میں بولی، مالکن کیا بات ہے، آپ مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا، میں تو یہ دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی کہ ان کا تو رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ مالکن نے جلدی سے آنکھیں پوچھیں اور میرے سامنے کھڑی ہو کر میرے ہاتھ پکڑ لیے اور بولی، راشدہ میرے شوہر کا ویزا آ گیا ہے، انہیں ان کی کمپنی نے کام کے سلسلے میں دبئی بھیجنے کا مکمل انتظام کر لیا ہے۔ بس اتنا ہی نہیں بلکہ میرا بھی ویزا آ گیا ہے، تو 4 دن تک ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں بولی، مالکن اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، آپ یہاں بھی تو تنہا ہی رہتی ہیں، نہ کہیں آتی ہیں نہ کہیں جاتی ہیں، پھر آپ کو پردیس میں کیا کہنا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ بہت جلد آپ کا دل لگ جائے گا۔ مالکن بولی، راشدہ پریشانی اس بات کی نہیں ہے، اس دل کی پرواہ کرنا تو میں نے بہت پہلے ہی چھوڑ رکھا ہے۔ میری ایک بہت قیمتی چیز ہے جسے میں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتی، سمجھ بھی نہیں آتی کہ اسے کس کے پاس چھوڑ کر جاؤں۔ یوں تو میں اسے اپنے بند گھر میں بھی چھوڑ سکتی ہوں، مگر اس کے خراب ہو جانے کا خدشہ ہر لمحہ رہے گا، کیونکہ میں اس کی دیکھ بھال کرتی رہتی ہوں، میں اسے باقاعدہ دھوپ لگواتی ہوں اور اس کا خیال رکھتی ہوں۔ میں بولی، مالکن آپ کی ایسی کون سی قیمتی چیز ہے جس کا علم مجھے نہیں ہے؟ مالکن پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی، شاید یہ چیک کر رہی تھی کہ کوئی آس پاس تو نہیں ہے۔ پھر ذرا میرے پاس آ کر بولی، راشدہ میرا جوڑا، میرا ایک بہت قیمتی جوڑا ہے جسے میں سنبھال کر رکھتی ہوں۔ میں ہنس کر بولی، او باجی اتنی سی بات ہے، میں تو سمجھی آپ نے نہ جانے کون سے ہیرے جواہرات چھپا رکھے ہیں۔ آپ مجھے تو جانتی ہی ہیں، میں آپ کی اعتباری ہوں، آپ مجھے بھی وہ جوڑا دے کر جا سکتی ہیں، میں اس کو دھوپ لگوا دیا کروں گی۔ میری بات سن کر مالکن نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، راشدہ تم نے مجھے کبھی اپنوں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، تم نہ ہوتی تو میں کیا کرتی؟ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اسٹور روم میں لے گئی اور ایک کپڑے کی شاپر میں بند اپنا فینسی سا سوٹ مجھے تھما کر بولی، راشدہ یہ لو میری امانت، اس مہنگے جوڑے کو سنبھال کر رکھنا، میں کچھ عرصے بعد آ کر تم سے واپس لوں گی اور بدلے میں تمہارے لیے بہت مہنگے تحفے لاؤں گی، مگر تم کبھی بھول کر بھی اسے پہننے کی غلطی نہ کرنا۔ میں ہنس کر بولی، مالکن تحفوں کی کیا بات کہی، مجھے کسی چیز کا لالچ نہیں ہے، آپ کی امانت میرے پاس محفوظ رہے گی، آپ خیر سے جاؤ اور خیر سے آؤ۔ مالکن ہلکی پھلکی ہو کر دل سے مسکرا دی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد مالک اور مالکن دبئی کے لیے نکل پڑے تھے۔ جاتے ہوئے بھی مالکن مجھے تاکید کر کے گئی تھی کہ تم اس جوڑے کا بہت خیال رکھنا اور اس کو ہرگز پہننے کی غلطی مت کرنا۔ میں نے یقین دہانی کروائی تو مالکن میرا شکریہ ادا کر کے چلی گئی تھی۔ میرے دل میں ایک دم ہی نجس آیا کہ ایک بار کھول کر دیکھوں کہ آخر اس جوڑے میں کیا ہے جو مالکن اس قدر پریشان تھی، ورنہ ان کی تو عادت ایسی تھی کہ نئے سے نیا کپڑا 7-8 بار پہن کر ہی مجھے دے دیتی تھی۔ ضرور اس میں کوئی خاص بات ہوگی۔ میں نے جو ہی کپڑا ہٹا کر دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ اتنا خوبصورت فینسی لباس میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میری تو رال ٹپکنے لگی تھی۔ مجھے مالکن پر شک ہوا کہ وہ جان بوجھ کر میرے سامنے ایسی باتیں کر کے گئی ہیں کہ میں اس لباس کو پہن نہ لوں، کیونکہ شاید یہ ان کے دل کے بہت نزدیک ہوگا۔ میں نے مالکن کا وہ سوٹ سنبھال کر رکھ دیا۔
مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سوٹ کچھ ہی دنوں بعد مجھے پہننے کے لیے نکالنا پڑے گا، لیکن میں یہ بھی تو نہیں جانتی تھی کہ پہننے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا تو میں کبھی بھی امانت میں خیانت کرنے کا نہ سوچتی۔ میرا نام راشدہ ہے۔ میری شادی 2 سال قبل ہی فیاض سے ہوئی تھی اور میں رخصت ہو کر لاہور آ گئی تھی۔ فیاض ایک بہت ہی اچھا اور خیال رکھنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ زندگی بڑی اچھی کٹ رہی تھی، مگر میری بدقسمتی نے میرا پیچھا نہ چھوڑا تھا۔ شادی کی 8 ماہ بعد ہی فیاض کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ میں فیاض کی ٹانگیں بیکار ہو گئی تھیں۔ اب ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میری ساس نے تو رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ ایک ہی فرد تھا کمانے والا، ایک بیوہ ماں، 2 بہنیں اور بیوی کا ساتھ تھا۔ ایسے میں ہم پر تو فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ میرے والدین نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ مجھ سے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آ گئے تھے۔ وہ بولے، ہم نے اپنی بیٹی کی شادی اس لیے تو نہیں کی تھی کہ وہ فاقے برداشت کرے۔ میری ساس ویسے بھی ان حالات میں بڑی چڑچڑی ہو گئی تھی۔ وہ تو میرے والدین سے الجھ ہی پڑی تھی۔ میری ساس بولی، بہن ناراض مت ہونا، مگر یہ سب تمہاری بیٹی کے سیاہ نصیبوں سے ہی ہوا ہے۔ اپنے تو اپنے اچھے بلے کماؤ بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی کے ساتھ کی تھی، مگر دیکھیں تو صحیح یہ کس حالت میں یوں بے یارو مددگار پڑا ہے۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ اپنے بیٹے کی خدمت کر سکوں۔ جہاں تک بات رہی میری بیٹی کی، تو وہ اپنے بھائی کے لیے کیا کچھ کرے گی۔ ان حالات میں بیوی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے ابو بھڑک اٹھے۔ وہ بولے، میری بیٹی نے ان کے معذور بیٹے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ ابو کی بات سن کر میرے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ جو بھی تھا، فیاض ایک بہت ہی نرم دل انسان تھا۔ اس نے میرا اتنا بے خیال رکھا تھا کہ شادی کے کچھ ہی مہینوں میں مجھے اس سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ میں بولی، ابو، میں فیاض کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے اپنے شوہر سے بڑا پیار ہے۔ آپ نے میرا احساس کیا، میرے لیے اتنا بڑا قدم اٹھانے کا سوچا۔ میں آپ کی بہت مشکور ہوں، مگر میری مجبوری سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ میرے والدین مجھے پیار دے کر رخصت کر چکے تھے، جبکہ میری ساس روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی تھی۔ وہ بولی، تم جیسی وفا شعار بیویاں ہزاروں میں ایک ہی ہوتی ہیں۔ مجھے تو اپنے بیٹے کی نصیبوں پر رشک آ رہا ہے کہ اسے تم جیسی اچھی بیوی ملی ہے۔ میری ساس چلی گئیں تو فیاض بولے، راشدہ، تم چلی جاؤ اپنے والدین کے ساتھ، میں تمہیں ایک خوبصورت زندگی نہیں دے پاؤں گا۔ میں بولی، آپ کا ساتھ ہی میری زندگی کی خوبصورتی بنانے کے لیے کافی ہے۔ فیاض رونے لگے تھے۔ اس دن کے بعد سے میں نے فیاض کی جگہ لے لی تھی۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں صفائیوں کا کام شروع کر دیا تھا تاکہ گھر کے حالات کچھ بہتر ہوں اور میں اپنے شوہر کا علاج کروا سکوں۔ انہی دنوں میں مجھے ایک عورت نے بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک بہت ہی امیر لڑکی بیاہ کر آئی ہے اور اس کو ایک ملازمہ کی ضرورت ہے۔ تم جا کر دیکھو تو کیا پتہ تمہیں ملازمت مل جائے۔ مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں اچھا معاوضہ دے گی۔ مجھے ان دنوں پیسوں کی بہت ضرورت تھی، اس لیے اگلے ہی دن میں کام کی غرض سے اس لڑکی کے گھر پہنچ گئی تھی۔ اس کا نام فاطمہ تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور کم عمر لڑکی تھی، بالکل کھلتے گلاب جیسی لڑکی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کام کی تلاش میں آئی ہوں۔ وہ بہت خوش ہو گئی اور بولی، مجھے بھی کام والی کی بہت ضرورت تھی، اچھا ہوا تم آ گئی ہو۔ فاطمہ نے مجھ سے کچھ ضروری سوالات پوچھے اور میرے متعلق معلومات لیں، پھر اس نے مجھے کام پر رکھ لیا تھا۔ میں فاطمہ کو مالکن کہتی تو وہ خفا ہو جاتی اور کہتی کہ مالک صرف اللہ کی ذات ہے، مجھے مالکن کہہ کر گنہگار نہ کیا کرو۔ میں ہنس کر کہتی، مالکن، آپ اتنی کم عمر ہیں کہ میں آپ کو باجی تو کہہ نہیں سکتی، اس لیے کسی نہ کسی نام سے تو مخاطب کرنا ہی پڑے گا نا۔ وہ کہتی کہ تم مجھے میرے نام سے پکار لیا کرو، مگر میں مالکن کہنے سے باز نہ آئی تو انہوں نے مجھے ٹوکنا چھوڑ دیا تھا۔ میری مالکن بہت نیک لڑکی تھی، صوم و صلات کی پابند، تہجد گزار۔ میری مالکن مجھے فیاض کے علاج کے لیے پیسے بھی دیتی تھی۔ میں نے انہیں منع کر دیا تھا اور بولی کہ میں اپنی تنخواہ کے علاوہ 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں لوں گی۔ تو میری مالکن رونے لگی اور بولی، راشدہ، تم مجھے نیکی سے محروم کیوں کر رہی ہو؟ تم دیکھتی نہیں کہ کیا میرے ارد گرد اللہ کی نعمتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں؟ مجھ سے اس متعلق قیامت کے روز پوچھ گچھ ہوگی۔ کیا پتہ میں جو پیسے تمہارے شوہر کے علاج کے لیے تمہیں دوں وہی مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لیں۔ میں اس کم عمر مالکن کی باتیں سن کر دنگ رہ جاتی تھی۔ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ اور وہ بھی اتنی سی عمر میں؟ اس عمر میں تو لڑکیوں کے اپنے ہی فیشن ختم نہیں ہوتے، پھر یہ ایسی کیوں ہے؟ مجھے یہ سوال اکثر بے چین رکھتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مالکن کا پس منظر جان کر ہی رہوں گی، مگر تب ہی ان کا دبئی کا ویزا آ گیا اور وہ چلی گئیں۔
مالکن مجھے کافی پیسے دے کر گئی تھیں، لیکن وہ سارے پیسے میں نے اپنی ساس کے ہاتھ پر رکھ دیے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں، کیونکہ لڑکے والے کب سے تاریخ مانگ رہے تھے۔ مگر میرے پاس کچھ ہوتا تو اس کی شادی کرتے۔ میری ساس بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے جھولیاں بھر بھر کے مجھے دعائیں دیں۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، کچھ ہی دن رہ گئے تھے۔ میں اس سے ہلے گلے میں مالکن کے سوٹ کو دھوپ لگوانا تو بھول ہی گئی تھی، اس لیے میں نے جلدی سے وہ جوڑا نکالا اور کھول کر دیکھنے لگی۔ فیاض کی نظر بھی اس جوڑے پر پڑ گئی تھی۔ وہ بولا، راشدہ کیا خوبصورت لباس ہے، کیا تم یہ سوٹ نبیلہ کی شادی پر پہنو گی؟ میں ہنس کر بولی، ارے نہیں، یہ تو مالکن کا سوٹ ہے، وہ مجھے دے کر گئی تھیں تاکہ میں اس کو وقتاً فوقتاً دھوپ لگواتی رہوں۔ نبیلہ کی شادی کے دن بھی آ گئے تھے، مگر میں سارے پیسے اپنی ساس کو دے چکی تھی، اس لیے میں نے اپنے لیے کوئی خریداری نہیں کی تھی۔ اب بارات میں پہننے کے لیے میرے پاس کوئی لباس نہیں تھا۔ بارات آنے میں 1 گھنٹہ رہ گیا تھا، لیکن میں ابھی تک تیار نہیں ہوئی تھی۔ فیاض میری طرف دیکھ کر بولا، کیا بات ہے راشدہ، تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ میں رونے لگی اور بولی، فیاض میرے پاس تو کوئی لباس ہے ہی نہیں۔ فیاض بولا، پگلی اس میں رونے کی کیا بات ہے، تم اپنی مالکن والا سوٹ پہن لو، ویسے بھی تو وہ تمہیں اپنے کپڑے دیتے ہی رہتی ہیں۔ وقت کم تھا، میں مجبور تھی، ورنہ کبھی بھی امانت میں خیانت نہ سوچتی۔ میں نے جلدی سے مالکن کا جوڑا پہن لیا اور تیار ہو گئی۔ نبیلہ کی بارات آ گئی تھی، سب مہمان میرے سوٹ کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ نبیلہ رخصت ہو گئی تھی، میں جلدی سے گھر آئی تاکہ لباس بدل سکوں۔ تب ہی گلی سے ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا اور بولا، باجی آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ میں جلدی سے باہر گئی تو سامنے ایک گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی کے دروازے کھل کے مجھے لگا نبیلہ کے سسرال والوں کی گاڑی ہے۔ میں جلدی سے اس میں جا بیٹھی۔ جیسے ہی گاڑی کے دروازے بند ہوئے، مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو چہروں پر ماسک چڑھائے 3 مرد میرے ہمراہ تھے۔ میں بولی، کون ہو تم لوگ؟ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ایک لڑکا ہنس کر بولا، ہم تمہیں تمہارے آبائی گھر لے کر جا رہے ہیں۔ تم نے ہمیں ذلیل کیا تھا ٹوینکل، اب تم سوچو ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ میں ڈر کر بولی، میرا نام ٹوینکل نہیں راشدہ ہے۔ گاڑی میں ایک دم ہی کہکہوں کی صدا گونجی تھی اور پھر خاموشی چھا گئی تھی، موت جیسی خاموشی۔ پھر ایک جگہ جا کر گاڑی رک گئی تھی۔ مجھے گھسیٹ کر نکالا گیا تھا اور ایک سنسان سے کمرے میں لے جا کر بند کر دیا گیا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ تب ہی ایک بڑی سی عمر کا مرد اس کمرے میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ہی 2 جوان لڑکے بھی تھے۔ وہ آدمی بولا، ٹوینکل آ گئی تو لوٹ کر؟ میں بیچ میں بولی، میں ٹوینکل نہیں ہوں۔ تب ہی بڑی عمر کے آدمی نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا تھا، پھر وہ بولا، تو کون ہے؟ میں بولی، میں راشدہ ہوں۔ بڑی عمر کا آدمی بولا، اپنی خواہش اس پر پوری کر لو، جانے ٹوینکل کب ملے گی۔ میں حیران تھی کہ نہ جانے یہ سب کہہ کیا رہے ہیں۔ تب ایک لڑکا آگے بڑھا اور بولا، مسلمان ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بولا، اپنے مذہب کو برا بھلا کہو، نہیں تو جان سے مار دوں گا۔ اس کی بات سن کر مجھ میں بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ میں بولی، سچ بتا، تو مجھے شہادت کا جام پلائے گا؟ پھر 2 عورتیں اس کمرے میں آ گئیں اور مجھے باندھ کر مارنے پیٹنے لگیں۔ انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ جانے کتنے عرصے بعد آنکھ کھلی تھی۔ میں تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ میرے ساتھ ہی میری مالکن فاطمہ بھی رسیوں میں جکڑی ہوئی تھیں۔ میں لرز گئی اور بولی، مالکن آپ یہاں کیسے؟ وہ بولی، راشدہ تم نے امانت میں خیانت کر دی نا، تم نے میرا جوڑا پہن لیا تھا نا۔ میں حیران تھی کہ آخر معاشرہ کیا ہے۔ میری مالکن بھی زخموں سے چور چور تھی۔ وہ بولی، راشدہ میرا پیدائشی نام ٹوینکل ہے، میں مسلمان نہیں تھی، میں نے دوسرے مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ میرے والد اور بھائی اپنے مذہب کے بہت نامی گرامی فرد تھے۔ میرے ابو اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے ہر وقت سفر پر ہی رہتے تھے۔ لوگ ہمیں بڑا مانتے تھے۔ میرے بھائیوں سے اپنے مسائل پوچھنے آتے تھے۔ ہمارے گھر کے چھوٹے بڑے سب ہی عالم تھے۔ میں کالج میں تھی جب میری ایک مسلمان لڑکے سے دوستی ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے ایک اللہ کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے ہی مجھے اسلام کی خوبصورتی کے متعلق بتایا تھا۔ میں نے گھر والوں سے چھپ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب ابو کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے مار مار کر آدموا کر دیا تھا۔ مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ مجھے 3 دن کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جاتا تھا تاکہ میں اسلام سے بررف ہو جاؤں۔ لیکن ان سختیوں نے تو میرا ایمان مزید مضبوط کر دیا تھا۔ پیاس لگتی تھی تو کربلا والوں کی پیاس یاد کر کے صبر کر لیتی تھی۔
بھوک لگتی تھی تو شعیب ابی طالب کی گھائی کے منظر یاد کر کے رو پڑتی تھی۔ ہمارے نبی نے بھی تو بھوک اور پیاس کاٹی تھی نا۔ ایک دن اللہ نے مجھے موقع دیا اور میں اپنے باپ کے گھر سے فرار ہو گئی تھی۔ میں اپنی مسلمان دوست کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کے والدین نے میری شادی اپنے اکلوتے بیٹے سے کروا کر ہمیں دوسرے شہر بھیج دیا تھا۔ میں دل ہی دل میں بڑی خوش تھی کہ مجھے بھی نبی پاک کے راستے پر چل کر ہجرت کرنا پڑی ہے۔ میں دوسرے شہر تو آ گئی، مگر ہر لمحہ اپنے شوہر کے حوالے سے ڈرتی رہتی تھی کہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ایک دن ہمارے دروازے پر دستک ہوئی تو سامنے ایک بڑا سا ڈبہ پڑا تھا۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اس ڈبے کو اٹھا کر گھر لے آئی تھی۔ جب اس ڈبے کو کھولا تو اس میں یہ خوبصورت سا لباس پڑا تھا اور ایک خط بھی پڑا تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، ٹوینکل، تم کیا سمجھتی ہو کہ تم اپنے باپ کا منہ کالا کر کے بھاگ جاؤ گی تو میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ جہنم میں پہلا دن مبارک ہو۔ یہ ایک ایسا لباس ہے کہ اگر تم اسے پہن کر گھر سے باہر نکلو گی تو سیدھا ہمارے پاس واپس پہنچ جاؤ گی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر تم اس لباس کے بغیر بھی گھر سے نکلو گی تو تم سے آ ملوں گا۔ کسی سے دوستی کرو گی تو کیا پتہ وہ ہمارا ہی مخبر ہو۔ اس جوڑے کو جلا دو گی یا پھینک دو گی تو ہم تمہارے شوہر کو زندہ جلا دیں گے۔ بس اسی دن سے میں اس لباس کو سنبھال کر رکھتی تھی۔ میں آتی جاتی بھی نہیں تھی، کسی سے گلتی ملتی بھی نہیں تھی۔ تب سے میں اس قید تنہائی میں زندگی گزار رہی ہوں۔ میں بولی، مالکن، اس لباس میں ایسا کیا ہے؟ تب ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایک بڑی عمر کا مرد کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ ہنس کر بولا، اس لباس میں ایک ٹریکر لگا ہوا تھا اور ڈھیروں ڈھر اس کے ساتھ منسلک تھا۔ ہمیں ٹوینکل کے گھر کا پتہ تو معلوم تھا، مگر اس کے گھر میں گھس کر اسے نکال نہیں سکتے تھے، مگر اس دن کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ یہ لباس پہن کر نکلے تو ہم اس کی لوکیشن کو ٹریک کر کے اس تک پہنچ کر اسے واپس اپنے پاس لے آئیں۔ بس ہم نے کوئی مخبر تمہارے پیچھے نہیں چھوڑا تھا، اور اگر تم اس لباس کو جلا بھی دیتی تو بھی ہمیں کبھی علم نہ ہوتا، مگر ہم نے اس لباس کے ساتھ تمہارے لیے ڈر بھیجا تھا۔ تم ڈر گئی تھی نا؟ وہ مرد کہہ کے مار کر ہنسنے لگا تھا۔ مالکن بولی، ابو، آپ کو یاد ہے نا جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو آپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں تو آپ کی لاڈلی بیٹی تھی نا۔ آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا تھا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اپنے انہی ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی، مجھے مارا تھا۔ ابو، مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، میں بہت لاڈوں سے پلی تھی نا، اس لیے جب آپ مجھے دیکھ کر نفرت سے تھوک دیتے تھے تو جی چاہتا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ سے معافی مانگ کر گلے سے لگ جاؤں۔ مگر ابو، آپ کو پتہ ہے میں نے ایسا کیوں نہ کیا؟ آپ کی محبت میں میرا مذہب بدلا تھا، دل نہیں بدلا تھا۔ پھر اسلام تو بیٹیوں کی باپ سے محبت کا منہ بولنا ثبوت ہے۔ بی بی فاطمہ بھی تو اپنے بابا پر جان نثار کرتی تھی نا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے آپ کی محبت میں پھر سے گمراہی کو چن لیا تو قیامت کے روز آپ کو 2 عذاب جھیلنے پڑیں گے، میرا گناہ بھی تو آپ کے سر جائے گا نا۔ ابو، میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، آپ کو پتہ ہے کیا، میں ہر نماز میں آپ کی صحت، عزت اور ہدایت کے لیے دعا کرتی ہوں۔ فادرز ڈے پر آپ کے نام کا کیک بھی کاٹتی ہوں۔ میری مالکن کے والد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ وہ بولے، ٹوینکل، میں بھی تمہاری ہر سالگرہ پر کیک کاٹتا ہوں۔ پھر انہوں نے مالکن کی رسیاں کھول کر انہیں گلے سے لگا لیا تھا۔ ہم تینوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ مالکن کے والد بولے، بیٹی، تو آج سے آزاد ہے، تو دوست بنا گھوم پھر، ہم تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، مگر ہم سے ملنے آتی رہنا اور میری ہدایت کے لیے دعا کرتی رہنا۔ انکل نے مجھ سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی تھی اور ہم دونوں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئی تھیں۔ میں گھر پہنچی تو فیاض بڑا گھبرایا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگا اور بولا، راشدہ، تم 3 دن گھر نہیں آئی تھی تو مجھے لگا کہ تم مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی ہو۔ میں نے فیاض کو سارا قصہ سنا دیا تھا۔ پھر وہ بولا، تمہارے لیے میرے پاس ایک خوشخبری ہے۔ میں بولی، کیا؟ تو فیاض نے مجھے چل کر دکھایا۔ وہ اپنے پیروں پر چلنے لگا تھا۔ میں شکر کے سجدے میں گر گئی تھی۔ میں نے اپنی مالکن کو دیکھ دیکھ کر نماز شروع کر دی تھی۔ اب میں نے بھی اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیا تھا۔ دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔